إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا وكذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يريد الله ظلما للعباد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة. سب سے پہلو پہل اس خدا بند قدوس کی تعریف اور توصیف کبریائی بیان کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہم بنی انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا بلکہ ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے راہ ہدایت دکھانے کے لیے ہمارے لیے کون سا کام اچھا ہے کون سا برا ہے کس کام میں نیکی ہے اجر ہے ثواب ہے کس کام میں گناہ ہے اللہ کیا ہے دین کیا ہے ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے ان ساری چیزوں کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بہت سارے انبیاء کرام کو اگر حدیث کے الفاظ میں کہا جائے تو کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے. انہی نبیوں میں سے ہماری آخری کڑی آخری لیڈر
تاجدر مدنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ محترم حضرات، آج کے اس مبارک جمعے میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہوں اور جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے ظلم کی شکلیں۔ ظلم کہتے کسے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور قرآن و حدیث کے متعلق کہنے اور آپ سبوں کو اور مجھے بھی سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ ظلم کہتے کسے ہیں؟ ظلم ہے کیا؟ عربی زبان میں اگر دیکھا جائے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو یا کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر کہیں اور رکھ دینا۔ مثال کے طور پر یہ ٹوپی سر میں پہننے کی چیز ہے، اگر اس ٹوپی کو انسان سر میں پہننے کی بجائے پیر میں پہننا شروع کر دے تو یہ ظلم ہے۔ یا جوتا یا چپل پیر میں پہننے کی چیز ہے، اگر کوئی انسان یا میں یا کوئی انسان اس چپل کو سر میں پہننا شروع کر دے تو یہ ظلم ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ جیسا معاملہ کرنا چاہیے اس کے ساتھ ویسا معاملہ نہ کر کے کہیں دوسرا معاملہ کرنا، یہ ظلم ہے۔ ظلم تو سمجھ میں ہم کو آ گیا۔ ظلم کی کتنے قسمیں ہیں؟ ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا ظلم ہوتا ہے کہ بندے اپنے معبود اپنے خدا اللہ رب العالمین پر ظلم کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان خود پر ظلم کرتا ہے۔ تیسرا یہ کہ انسان کو پر ظلم کرتا ہے۔ سب سے پہلے میں انسان خود کو پر ظلم کرنا بتا رہا ہوں، یہ کیا چیز ہے؟ مثال کے طور پر انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، شراب نوشی میں ملوث ہو کر۔ یہ شراب پینا، نشے والی چیز استعمال کرنا انسان کو کینسر کی بیماری تک لے چلا جاتا ہے۔ یقین نہیں مانتے ہو تو ممبئی کے ٹاٹا ہسپتال میں جا کر دیکھو، ایسے سینکڑوں آدمی آپ کو مل جائیں گے جو صرف سگریٹ، تمباکو اور شراب پینے کی وجہ سے بیماری میں پڑے ہوئے ہیں، مبتلا ہوئے ہیں اور ٹھیک ہونے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی، شراب پینے کے نقصان کیا ہے؟ ہر نشے والی چیز اسلام میں حرام ہے، چاہے وہ شراب ہو یا سگریٹ ہو، بیڑی ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ جس کا زیادہ پینا انسان کو نشے میں ڈال سکتا ہے اس کا کم پینا بھی حرام ہے۔ میرے بھائیوں، شراب یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے فرماتے لا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، کہ معاذ کبھی بھی شراب مت پینا کیونکہ یہ شراب ہر برائیوں کی جڑ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے زمانے کا واقعہ سنایا کہ ایک بڑا نیک آدمی تھا، بڑے ہی اللہ والا تھا، اللہ کو یاد کرنے والا تھا، بڑے ہی نیک آدمی تھا، ہر گناہوں سے بچا ہوا تھا۔ اسی علاقے کے اندر ایک بیوہ عورت تھی۔ سنو میرے بھائیوں، یہ واقعہ آپ ہی کے لیے، جب تک آپ اس واقعے کو نہیں سنیں گے، جب آپ اس واقعے کو سنیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ شراب پینا کتنا بڑا ظلم ہے، اور شراب پینے کے بعد انسان کون سا گناہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے فرماتے پرانے زمانے کے ایک آدمی کے بارے میں کہ بڑا نیک تھا، بڑا اللہ والا تھا اور ہر طرح کے گناہوں سے بچا ہوا تھا۔ اس کی گاؤں میں ایک بیوہ عورت تھی جس کا شوہر مر چکا تھا۔ بیوہ عورت تھی لیکن بڑا مالدار تھی، بڑے پیسے والی تھی، بڑی عیاش تھی، ان کے خادمہ تھی۔ وہ اپنے خادمہ سے کہتی تھی اگر کوئی نوجوان خوبصورت دکھ جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ ایک مرتبہ خادمہ کہہ چکا اپنے مالکہ سے کہ ہمارے علاقے میں ایک بڑا نیک دیندار لڑکا ہے، نوجوان ہے، خوبصورت ہے بیچارہ، اگر تم کہو تو لا کے حاضر کرو، کہاں لے کے آؤ۔ وہ آدمی کپڑے کا بزنس کرتا تھا۔ سنن نسائی کی روایت ہے میرے بھائیو، حدیث کی واقعہ سنو۔ وہ کپڑے کا بزنس کرتا تھا، یہاں سے وہاں دکانوں پر محلے بیچا کرتا تھا۔ وہ خادمہ جب اس آدمی کو دیکھتی ہے تو اس آدمی سے کہتی ہے کہ ہماری مالکن تمہیں بلا رہی ہے، آپ سے کپڑا خریدنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا
کہ ٹھیک ہے میں کپڑا بھی بیچتا ہوں, اگر تمہارے مالکن کپڑا خریدنی چاہتی ہے تو اسے کہو کہ یہاں سے لے جائے گی. وہ عورت کہنے لگی نہیں نہیں, میری مالکن بہت حیا والی ہے, پردہ والی ہے, وہ دوسرے کے گاؤں یا دوسرے گھر میں جا کر کپڑا نہیں خریدتی ہے, ایسا کرو کہ تم خود ہی میرے مالکن کے پاس چلے جاؤ, وہ پوری کی پوری گٹھلی خریدے گی بڑے کاموں سے. یہ آدمی سوچا واقعی اگر میرا کچھ فائدہ ہو جائے تو جانے میں کیا دقت ہے. یہ آدمی سمجھ نہیں پاتا ان کی چالوں کو, اور یہ آدمی چلا جاتا ہے اس بندی کے ساتھ, اس خادمہ کے ساتھ چلا جاتا ہے. وہ خادمہ اس آدمی کو, اس نیک آدمی کو ایک دروازے کے اندر لے جاتا ہے, پھر وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے, پھر دوسرے دروازے کے اندر لے جاتا ہے, پھر وہ بھی دروازہ بند ہو جاتا ہے, پھر تیسرے دروازے کے اندر لے جاتا ہے. تو مالک ہم دیکھتی بڑی خوبصورت بیوہ عورت بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ بیوہ عورت اپنی خادمہ سے کہہ رہی ہے اب جاؤ, اب تمہارے کام ہو چکے ہیں, اب تم جا سکتے ہو. وہ آدمی بیٹھ گیا, وہ آدمی کپڑے کے گٹھلی کو لے کر بیٹھ گیا اور کپڑے دکھانے لگے, ہاں یہ نہیں یہ اس رنگ کا ہے, یہ اتنے کا ہے, اتنے میٹر ہے, کپڑے دکھانے لگے. وہ عورت کہنے لگی اے وہ نوجوان مجھے کپڑا نہیں خریدنا ہے, میں اپنے کپڑا خریدنے کے لیے نہیں بلائے ہو. تو نوجوان کہنے لگا پھر تم کس وجہ سے بلائے ہو؟ اس نے کہا ادنو منی, میرے قریب آ جاؤ, یعنی مجھے آپ تجھ سے تلذذ ہے, خواہش ہے مجھ سے زنا کرو, ہم بستری کرو. وہ آدمی کہنے لگا معاذ اللہ, یہ بہت بڑا گناہ, اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, میں یہ کام نہیں کر سکتا. وہ عورت کہنے لگی تم چاروں طرف سے پھنس چکے ہو, اگر تم اس گھر سے نکلو گے تو میں اتنا شور کروں گی, چیخوں گی, چلاؤں گی, بڑے نیک دیندار ہو, پورے محلے اکٹھے ہو جائیں گے, تم ایک عورت کے کمرے میں گھس کر اس کا ساتھ ان کی عزت پر حملہ کرنا چاہتی ہو, لوگ تم پر بھروسہ نہیں کریں گے, میرے بات پر بھروسہ کر لیں گے. دیکھو عزت لٹ جاتی ہے تو انسان جینا پسند نہیں کرتا, مرنا پسند کر لیتا ہے. بڑے نیک دیندار ہو, اگر یہ ہنگامہ مچ گیا گاؤں کے اندر پھر تم منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے. وہ آدمی بیچارہ پھنس چکا ہے, وہ ایک بندہ پھنس چکا ہے اس عورت کی چال پر. وہ آدمی کہتا ہے وہ آپشن کیا ہے بتاؤ, تو وہ آپشن ہو تو میں اس کو کرنا چاہتی ہوں لیکن زنا نہیں کروں گا. وہ عورت اس نیک آدمی کو اور کمرے میں لے جاتی ہے. کیا دیکھتا ہے حضرت اس کمرے میں 2 سے 3 سال کا لڑکا بیٹھا ہوا ہے, اسی لڑکے کے پاس شراب کا بوتل رکھی ہوئی ہے, اسی شراب کے بوتل کے پاس ایک خنجر بھی رکھی ہوئی ہے. بڑا گورا سا چٹا سا لڑکا ہے. وہ عورت وہیں جا کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے نیک آدمی تمہارے پاس 3 آپشن ہے, یا تو میرے ساتھ زنا کرو, اگر تم میرے ساتھ زنا نہیں کرو گے تو شراب کا بوتل رکھا ہے, شراب پی لو, اگر شراب نہیں پیو گے یہ خنجر رکھا ہے, یہ خنجر اپنے ہاتھ میں اٹھاؤ اور اس بچے کو قتل کر دو. اب آدمی نے دماغ عقل دوڑائی کہ کم گناہ کس میں ہے, یہ بچے نے میرا کیا بگاڑا ہے, معصوم ہے, سو قتل نہیں کر سکتا, قتل سب سے بڑا گناہ ہے, اور قتل سے چھوٹا گناہ یعنی زنا کرنا سب سے بڑا, قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا ہے, میں زنا بھی نہیں کر سکتا اور قتل بھی نہیں کر سکتا, اس سے اچھا ہے کہ میں شراب پی لوں, ارے جان بچے تو لاکھوں پائے, میں شراب پی لیتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا. وہ آدمی اس گناہوں سے بچنے کے لیے, ان 2 بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے شراب کے بوتل کو ہاتھ بن کے پوری کی پوری بوتل پی جاتا ہے. جب پوری کی پوری بوتل پی جاتا ہے تو دماغ نشے میں پڑ جاتا ہے, دماغ فتور میں پڑ جاتا ہے, اسے سمجھ نہیں آتا ہے. اب وہ یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا, بڑا گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا, وہ چاہتا تھا کہ میں چھوٹا گناہ کر لوں بعد میں توبہ کر لوں گا. وہ عورت جب دیکھا کہ آدمی نشے میں آ چکا ہے, اس کا سر فتور میں پڑ چکا ہے, تو عورت اس کے ہاتھ میں خنجر دے دیتی ہے, اور نشے میں تو دھنتے ہی اس عورت کے کہنے پر اس آدمی نے اس بچے کے پیٹ میں خنجر مارا, اس بچے گردن میں بھی خنجر مارا اور اس بچے کو قتل کر دیا. اور وہ عورت اس آدمی کو اپنے اوپر سوار کر لیتی ہے, اور وہ عورت خود اس آدمی کپڑے اتارتا ہے, اور نشے کی حالت میں عورت اسے زنا بھی کر لیتا ہے. میرے بھائیوں, بتانے کا مقصد ہے کہ جب وہ زنا کر لیتا ہے پھر وہ اس آدمی کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے. گھر سے باہر نکالنے کے بعد پھر
پھر وہ آدمی پکڑا جاتا ہے، پھر محلے والے کا جو قانون تھا اس قانون کے مطابق اس آدمی کو سزا دی جاتی ہے۔ میرے بھائی، میرے قوم کے نوجوانوں، کہنے کا مقصد ہے، اس کے بعد کیا ہوا الگ مسئلہ ہے، یہ میں تقریر کا حصہ نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ ابھی وہ گناہوں سے بچنا چاہ رہا تھا، یہ گناہ کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک گناہ جب شراب کو پینا چاہا تو شراب پینے کے بعد وہ قتل بھی کر لیا، زنا بھی کر لیا، شراب بھی پی لیا، شراب پینے کے اس نے تینوں کا تینوں گناہ کر لیا۔ میرے بھائیوں، اس لیے اللہ نے فرمایا لا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشہ، اے معاذ کبھی شراب کو ہاتھ مت لگانا، کیونکہ شراب ہر برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ شراب پینے والا انسان چوری بھی کرے گا، شراب پینے والا انسان زنا بھی کرے گا، شراب پینے والا انسان اپنی ماں اپنے باپ کو برا بھلا بھی کہے گا، شراب پینے والا انسان اپنی بہن سے بھی زنا کرے گا۔ میرے بھائیوں، مراد آباد کا ایک واقعہ ہے، آج سے 12 یا 13 سال پہلے کا واقعہ، میرے استاد میں بتایا کرتے تھے، میرے استاد بتا رہے تھے اس مراد آباد کے اندر 12-13 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک نوجوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ کروایا جا رہا تھا۔ جب ریجن پوچھا گیا تو پتا چلا کہ ان کے باپ نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کر لیے اور ان کی پستان سے دودھ آنے لگا تھا۔ گاؤں کی عورتوں نے جب زور ڈال کر اس عورت سے پوچھا تو عورت وہ لڑکی کہنے لگی، اپنے روتے ہوئے اپنے داستان سے اپنے باپ کا نام لے رہی تھی۔ میرے بھائیوں، زمانہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ آج بیٹی اپنے باپ کے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے، بہن اپنے بھائی کے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کہا کہ شراب مت پیو، شراب پینا بہت بڑا گناہ کا کام ہے اور یہ سارے برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ تو اپنے اوپر ظلم کرنا ہوا۔ انسان جب شراب پی لیتا ہے تو اپنی ماں، اپنی بہن، اپنے بھائی، خاندان کو تک نہیں چھوڑتا۔ سمجھ نہیں آتا اسے کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے۔ اس آدمی نے کیا سوچا تھا کہ میں شراب پی کے بچ جاؤں گا، لیکن شراب پینے کے بعد اس نے زنا بھی کر لیا، اس نے اس بچے کو، معصوم بچے کو قتل بھی کر ڈالا اور شراب بھی پی لیا۔ تو میرے بھائیوں، شراب بہت بڑی گناہ کا کام ہے اور یہ شراب پینے والا انسان ہر گناہ کر سکتا ہے، یہ شراب پینے والا انسان ہر گناہ کو انجام دے سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس شراب اور نوشی سے بچو، اپنے آپ کو ہلاک ہونے سے بچا لو، اپنے آپ کو موت کے منہ ڈھکلنے سے بچا لو۔ یہ تو ہو گیا انسان کا اپنے اوپر ظلم کرنا۔ دوسرا ظلم ہے کہ انسان کے اوپر ظلم کرتا ہے، انسان کو تنگ کرتا ہے، اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے۔ جو بڑا مالدار ہے بیچارہ، منزلیں والے بلڈنگ کھڑے ہیں، کوئی غریب اس کا پڑوسی اس کا دیکھ بھال نہیں کرتا ہے، کوئی پریشانی آ جائے ہنستے مستی مذاق میں لے لیتا ہے۔ وہ غریب بیچارہ بیمار پڑ جائے، گھر میں بیوی نہیں ہے، اگر بیوی بیمار پڑ جائے تو امیر کا حق بنتا ہے کہ اس پڑوسی کو کھانا دینے کی ذمہ داری امیر کا ہے، اس پڑوسی کے گھر میں کھانا پہنچانے کی ذمہ داری اس آدمی کا ہے۔ لیکن میرے بھائی ذرا غور کرو، آج زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سارا مال ان کے ہڑپ لیا جائے، سارا کا سارا میرا ہی ہو جائے۔ میرے بھائیو، اگر آپ ایک واقعہ سنیں گے، زبیر بڑا نیک آدمی تھا، بہت نیک آدمی، اللہ والا تھا۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کو اندر ایمان جاگ جائے گی، ایمان مضبوط ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نیک آدمی تھے۔ اس زمانے کا حکم حاکم، سرکار حاکم جو ہوتے تھے وہ حجاج بن یوسف تھا، بڑا ظالم تھے، انہوں نے بڑے بڑے علماء کو شہید کیا ہے۔ زبیر نے کسی معاملے میں حجاج بن یوسف کے خلاف کوئی بات کہہ دی، حجاج نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ زبیر کو جہاں ملے زندہ پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ زبیر چھپتا رہا، 1 مہینے ہو گئے، ان کی پولیس ان کو پکڑ نہیں پایا۔ یقین مانو، مسلمان میں ہی اس کو پکڑا دیا۔ دھوکہ تو اپنے ہی دیتے ہیں، دھوکہ تو اپنے انسان ہی دیتے ہیں۔ کسی مسلمان نے یہ کہہ دیا کہ فلاں گھر میں زبیر رات میں اتنے بجے آتا ہے اور یہاں کھانا کھاتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ جیسی زبیر اللہ والے کھانا کھانے بیٹھے ہوئے، حجاج بن یوسف کا پولیس آ کر اس کو پکڑ لیتا ہے، گرفتار کر لیتا ہے، لے جانے لگتا ہے حجاج کے گھر سے لے کر کے جہاں زبیر کو پکڑا گیا، یہاں سے راستہ 1 ہفتے کی مسافت ہے۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھی،
हवाई जहाज नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं था, ऊंट में सफर करना पड़ता था, पैदल में सफर करना पड़ता था। जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए थे कि अब मेरा बचना मुमकिन नहीं है, तो उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, रास्ते में रोजा रखना शुरू कर, दुआ करना शुरू कर दिया। जब हज्जाज बिन यूसुफ के पुलिस ने, होमगार्ड ने जब देखा कि बड़ा नेक आदमी है, अल्लाह वाला है और खामोख है, उसको हज्जाज बिन यूसुफ कत्ल कर डालेंगे, मार डालेंगे, तो वो सिपाही कहने लगे जुबैर चले जाओ, भाग जाओ, हम कह रहे हैं अरे तुम चले जाओ, बड़े नेक हो, दीनदार, ऐसा लग रहा है, तो हज्जाज बड़ा जालिम हो, तुम्हें भी मार डालेंगे, बड़े बड़े दीनदारों को मार डाला है, तुम भी भाग जाओ। वो कह रहा है ठीक है, अगर तुम कह रहे हो वाकई मेरे बच्चे भी है, मेरे बीबी भी है, मेरे बीबी बेवा होने से बच जाएगी, मेरे बच्चे यतीम होने से बच जाएंगे, अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है, मैं चला जा रहा हूं। लेकिन जुबैर जब जाता है, थोड़ी दूर जाने के बाद फिर वापस चला आता है और कहता है कि मेरे भाई मुझे ले चलो, मैं भागना नहीं चाहता हूं। दिमाग खराब है तुम्हारा? अभी मार डालेंगे, तुम्हें कत्ल कर डालेगा, अरे किसी को नहीं छोड़ता है, सबको मार डालता है, दिमाग खराब है तुम्हारा। इतने समझा रहा हूं, जाओ हम संभाल लेंगे, कह देंगे जुबैर मिला ही नहीं था। तो जुबैर कहने लगा मेरे भाई मैं जानता हूं कि तुम गैर मुसलमान अल्लाह को मानने वाले नहीं हो, लेकिन मेरे नबी का तालीम ये नहीं है, मुझे पता है जिसने मेरे बारे में आपको खबर दी वो यही कहीं छुपा होगा, वो जासूस यही कहीं छुपा होगा। अगर तुमने कल जाकर हज्जाज से कह दिया को मिला नहीं, और वो जासूस अगर कह दिया कि मिला था, छोड़ दिया, तो मेरी जगह तुम कत्ल किए जाओगे। मेरे नबी का ये इल्म नहीं है, मेरे नबी का ये तालीम नहीं है कि मोमिन तो वो नहीं हो सकता जिसके हाथ, जिसके पैरों से, जिसके जुबान से किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचे। अगर मैं भाग जाऊं और मेरे भागने की वजह से अगर तुम्हें कत्ल कर दिया जाए तो मैं अल्लाह के नबी की तालीम का खिलाफ करूंगा। मैं सब कुछ कर सकता हूं, अपनी जान को दांव पे लगा सकता हूं, अपने गर्दनों कटवाना तैयार हो सकता हूं, लेकिन मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता हूं। जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले गए। जाने के बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने उससे पूछा बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा कोई ख्वाहिश नहीं, कुछ खाना चाहते हो, कुछ पीना चाहते हो? उसने कहा मैं रोजे से कुछ खाना पीना नहीं चाहता हूं। हज्जाज ने उस जुबैर को कत्ल कर डाला, उसके गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। मेरे भाई उस वाक़े को सुनने के बाद आप जरा गौर कीजिए कि एक नेक आदमी ने भागने का मौका भी दिया कि चले जो हम संभाल लेंगे, हम कह देंगे, लेकिन भागना गवारा नहीं किया। उसको पता था जासूस ही कराए, मेरे वजह से मेरे भाई को तकलीफ दिया जाएगा, मैं नहीं चाहता हूं अगर मेरे वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो जाए तो मैं नबी की तालीम के खिलाफ है। मैं सब कुछ कर सकता हूं लेकिन नबी की तालीम का खिलाफ नहीं कर सकता हूं। मेरे भाइयों, एक आदमी अपने हाथ को हलाक को तबाह करवा लिया लेकिन अपने भाई को तकलीफ नहीं दिया। आज इस समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर देखिए, आज किस दौर में देखिए इंसान दूसरों को फंसाने के चक्कर में रहता है, दूसरों को फंसाने के चक्कर में रहता है। हर वक्त सोचता है कि मैं ये काम कर जाऊं और इस काम का नाम किसी और पर पड़ जाए। आप ये वाकया रोजाना सुनते रहते अखबार के अंदर, और यूट्यूब और फेसबुक के अंदर ये अखबार आते रहते हैं। कोई चोरी करते पकड़ा गया, कोई रेप करते पकड़ा गया, किसी के नाम फंसा दिया। मेरे भाइयों, कहीं मस्जिद तोड़ा जा रहा है। नेपाल के अंदर अभी 2 महीने की बात है, वहां पुलिस ने ही दो गैर मुस्लिम को मार डाला और मुसलमान का नाम डाल दिया, और फिर मस्जिद में आग लगाकर गैर मुस्लिम का नाम डाल दिया, और वहां 1.5 महीने से लड़ाई चल रही है, हिंदू मुसलमान में लड़ाई चल रहा है। मेरे भाइयों, ये सारा काम करवाने वाला भी सरकारों की जो चमचे होते हैं उनके हाथ में मेरे भाइयों। लेकिन नबी का ये कभी हुक्म नहीं है कि तुम मोमिन तो उस वक्त नहीं हो सकते जब तक तुम्हारे हाथ से कोई दूसरा मुसलमान महफूज ना हो जाए। ये होती है ईमान। आज हमारी ईमान कहाँ है? आज किसी घर में रिश्ता आता है, किसी की बेटी गरीब बाप की बेटी है, रिश्ता आता है, उस घर में किसी अमीर लड़के का 2 लाख 2.5 लाख दहेज मांगता है, वो दे नहीं पाता है। अरे हजरत, उनकी औकात कहाँ है? अरे हमारे घर चल, हमारी बेटी देखो, मैं 3 लाख दूंगा, साथ में गाड़ी भी दूंगा। उस रिश्ते को हटाकर तुम अपने रिश्ते जुड़वा रहे हो। यकीन मानो मेरे भाइयों, अल्लाह का फरमान है, जो मेरे भाई भाई में रिश्ते को तोड़ता है, यकीन मानो मैं उससे रिश्ता तोड़ लेता हूं, और जो भाई भाई में रिश्ता जोड़ लेता है, यकीन मानो मैं उसके साथ रिश्ता जोड़ लेता हूं। तुमने किसी गरीब की बेटी को रिश्ता का तोड़वा कर बड़ा काम नहीं किया है, बल्कि अपने हाथ को अल्लाह से तोड़वा लिया है।
ہے اگر کوئی انسان کسی غریب یا امیر کسی کے رشتے کو جڑواتا ہے تو یقین مانو کو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان برائیوں سے بھی محفوظ رہنا چاہیے، اس برائیوں سے بچنا چاہیے۔ یہ تو ہو گیا مسلمان کے مسلمان کے اوپر ظلم کرنا۔ اب آئیے کہ اللہ کے اوپر بندے ظلم کرتے ہیں، یقین مانو کہ اللہ کے اوپر بندے ظلم کیسے کر سکتا ہے، لیکن یہاں حدیث میں بات بتائی گئی ہے میرے بھائیوں کہ بندے اللہ کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا، رائے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، قرآن شاہد ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ رب العالمین دنیا والوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید، اللہ رب العالمین جو تمہارے پالنا ہے، تمہیں پالنے والا ہے، کھلانے پلانے والا ہے، ہر مشکل میں تمہاری مدد کرنے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین تم پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، پھر نبی نے اس حدیث کو صحابہ کرام تک پہنچایا، اس حدیث کے راوی ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، وجعلته بینکم محرما، اور اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ میں نے ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا، پس تم کسی پر ظلم نہ کرو۔ سب سے پہلے اللہ نے خود کو پر ظلم کو حرام کیا، پھر اس کے بعد لوگوں کو کہا کہ ظلم نہ کرو۔ اس سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ کسی کو نماز کا حکم دینے سے پہلے خود نمازی بن جاؤ۔ اللہ ہے، بادشاہ ہے، سب پر حاکم ہے، لیکن حکم کیا دے رہا ہے؟ پہلے خود کو پر ظلم کو حرام کر رہا ہے، پھر بندوں کہہ رہا ہے کہ تمہارے درمیان ظلم کو حرام کر رہا ہوں، پہلے خود کو سدھار رہا ہے، پھر اس کے بعد دوسروں کو حکم دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے جتنے بھی کام کرنے کا حکم دیا اپنی امت کو، سب سے پہلے کر کے دکھلائی ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا تو اللہ کے نبی نے نماز پڑھ کے بھی دکھلائی ہے۔ اگر شراب سے منع کرنے کا حکم دیا ہے تو صحابہ کرام کو شراب چھوڑا کرے ثابت کر دیا اللہ کے نبی نے کہ جو کام کا حکم دیتا ہے پہلے خود عمل کرتا ہے۔ صدقہ و زکات دینے کا اگر حکم دیا اپنی امت کو تو اللہ کے نبی نے پہلے خود کو پہلا اللہ کے نبی نے خود صدقہ دے کر دکھلایا ہے۔ جتنے بھی کام اللہ اور اس کے نبی نے حکم دیا ہے سب کو پہلے اپنے اوپر کروایا، پھر اپنے امت کے اوپر ڈالا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کسی کو نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں تو پہلے سمجھ جائیے کہ میں خود نمازی ہوں یا نہیں۔ مسجد کے امام سوال کیا جاتا ہے، اس آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ شرابی ہے، جواری ہے، سود کھانے والا ہے؟ پہلے اپنے آپ سے جھانک لو کہ میں آج نماز پڑھا، میرے دل میں کیا تھا، میں نے کتنے انسان کو تکلیفیں دی۔ آپ امام سوال کیجئے کہ میرے امام بھائی میں نے آج کسی انسان کا دل دکھایا ہے، بتاؤ میری نماز ہوئی نہیں؟ یہ سوال کبھی نہیں کریں گے، بلکہ دوسرے گناہوں کو دیکھنے پھر رہتے ہیں کہ ان کی نماز ہو گیا نہیں، ان کی مجھے نماز ہو گیا نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے حکم دیا لیکن پہلے خود کے ظلم کو حرام قرار دیا، پھر کہا کہ تمہارے درمیان میں ظلم کو حرام قرار دیتا ہوں، پھر اس کے بعد کہا فلا تظلموا، تم کسی پر ظلم نہ کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے اوپر ظلم کرنا ہے کہ بندہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ نے بندے کو پیدا کیا، دنیا میں رکھا، ہر چیز کی فراوانی نعمت دی اللہ رب العالمین نے، کھانے پینے کی سارے سامان موجود ہیں ان کے لیے اس دنیا کے اندر۔ میرے بھائیوں، اس کے باوجود اگر تم اللہ کو نہیں مانتے ہو، غیر اللہ کو مانتے ہو، اگر پیروں اور ولیوں کو مانتے ہو تو میرے بھائیوں یہ ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے باپ کے بیٹے ہوں گے، آپ بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، اگر آپ اپنے باپ کے باتوں کو خلاف کریں گے تو یقین مانو دنیا کے اعتبار سے باپ اپنے بیٹوں کو لات مارے گھر سے نکال دیتا ہے۔ کتنے نازانے گندے گندے زبان سے اس کو پکارتا ہے، کبھی کتے کے الفاظ سے پکارتا ہے، کبھی گدھے اور نہ جانے کن کن لفظوں سے پکارتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، پورے قرآن کھول کر دیکھ لو، ہر ایک آیت پر غور کر لو، جہاں پہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پکارا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا ہے، یا ایھا الناس کہہ کے پکارا ہے۔ کبھی بھی اللہ رب العالمین نے انسان کو گدھا کہہ کے نہیں پکارا ہے، کبھی بھی انسان کو اللہ رب العالمین نے بیوقوف کہہ کے نہیں پکارا ہے۔ اتنے نافرمانی کرنے کے باوجود اللہ نے پیدا کیا، نعمت دی، ان ساری نعمت دینے کے باوجود بھی انسان اللہ کی نافرمانی کی، لیکن کبھی بھی اللہ نے انسان کو ان گندے الفاظ سے نہیں پکارا ہے۔ جب بھی پکارا ہے یا ایھا الناس کے لقب سے پکارا ہے، جب بھی پکارا ہے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے پکارا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی نعمت اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہو،
दुनिया में नियामत की कमी नहीं अल्लाह की। ये हवाएं चल रही हैं, ये ऑक्सीजन जो हम दिन और रात में लेते हैं छोड़ते हैं, अगर आप इसका अंदाजा लगाएंगे, अस्पताल में जाओगे सरकारी तो अलग बात है, अगर प्राइवेट के अंदर जाओगे वहां ऑक्सीजन में जब किसी इंसान को भरा जाता है, शीशे के अंदर किसी इंसान को डाला जाता है, तो एक दिन का 3 या 4 हजार या 5 हजार लिया जाता है, एक दिन का लिया जाता है। पूरे साल में आप जो कितना लिया जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें ऑक्सीजन की फरावानी नियमत फरमाई, तुम दिन और रात में ना जाने कितने ऑक्सीजन लेते हो छोड़ते हो। कितने किसी आदमी का उम्र 13 साल हो चुका है, किसी आदमी का उम्र 63 साल भी हो चुका है, वो 63 साल से लगातार अल्लाह के ऑक्सीजन को यूज कर रहा है। कभी अल्लाह ने तुमसे ऑक्सीजन का पैसा मांगा नहीं, कभी भी अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने ऑक्सीजन तुम्हें अता की है, तुमने कितना रुपया उसके बदले में दिया। ये बिजली बिल जलाते हो, ये लाइट जलाते हो, इसके भी महीने महीने पैसा भरना पड़ता है। मेरे भाई ये यकीन मानो, ये सूरज जो तुम्हें दिन में उजाला देता है, रोशनी देता है, इंसान जिस दिन में काम करता है, या ऐसा है कि पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। मेरे भाइयों, कभी अल्लाह ने नहीं कहा कि मैंने इतना बड़ा लाइट लगा के रखा है, इनका बिल भरो साल साल, कभी भी नहीं मांगा है। मेरे भाई ये 2 हाथ और 2 पैर जो चलने और उठने बैठने के लिए, खाने पीने के लिए, कभी भी इनका हिसाब नहीं मांगा है। कभी भी अल्लाह ने तुमसे इसका हिसाब नहीं मांगा है, कभी सूरज का बिल नहीं मांगा है, कभी भी पानी का बिल नहीं मांगा है, कभी भी ऑक्सीजन का बिल नहीं मांगा है। क्या मांगा है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसान और जिन्नात को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करे और मेरी इबादत के साथ किसी को शरीक ना करे, ही तो मांगा है। आप क्या दे रहे अल्लाह को? कुछ दे रहे आप? नमाज से दूरी, इल्म से दूरी, ईमान की इंसान का इतनी कमी आ चुकी है, अगर मैं सबूत दूं आपको तो आप यकीन नहीं मानेंगे। इंसान की ईमान इतनी कमजोर हो चुकी है, और इस ईमान की कमजोरी की गवाही इस मस्जिद के दरवाजे और इस मस्जिद के दीवारें दे रही है। मेरे भाइयों, आप इस दीवार को देख सकते हैं, और अगर मस्जिद के दीवारों में पोस्टर लगा हुआ रहता है कि फर्ज नमाज के बाद ये तज़किर करना चाहिए, मुसलमान होने के बावजूद उसको फर्ज नमाज के बाद दुआ याद नहीं है। मेरे भाइयों, यही ईमान है आपकी। बाज़ाब्ता मस्जिदों के बाहर मस्जिद दाखिल होने की दुआ लिखी जाती है, मस्जिद से बाहर होने की दुआ लिखी जाती है। इतने जाहिल हो चुके इंसान मुसलमान, आज इन ईमान की इतने कमजोर हो चुके हैं, कोई इतने बेबस है कि मेरे भाइयों, उसको मस्जिद में दाखिल होने के लिए भी दुआ लिखी होनी चाहिए। ईमान और अल्लाह अल्लाह लिखने से ये ईमान नहीं बढ़ जाता है। अल्लाह और दुआएं तो यहाँ होनी चाहिए, यहाँ होने की अलामत का मुसलमान है। मस्जिद में लिखने से कोई मुसलमान नहीं बन जाता है। मैं इसके खिलाफ नहीं है, कोई लिखा गलत है, सही में कोई मसला है, लेकिन मैं कहना इशारा करना चाहता हूं कि आपकी ईमान इतनी कमजोर हो चुकी है, आप इतने बेबस हो चुके हैं कि आपके लिए पोस्टर चिपकाना पड़ रहा है, आपके लिए पोस्टर लगवाना पड़ रहा है। मेरे भाइयों, आप किस ख्वाब में जी रहे हैं? अपने आप को मुसलमान करार दे रहे हैं। हर एग्जाम होता है आपके साल में एक मरतबा, रमजान के महीने में एक मरतबा आपका एग्जाम होता है। मेरे भाइयों, जब कोई इंसान, जब कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, अगर वो एक बार फेल हो जाता है तो कोई बात नहीं, दूसरी बार फेल हो जाता है तो तीसरी बार फेल हो जाता है तो फिर टीचर उसको स्कूल से निकाल देते हैं। मेरे भाइयों, यकीन मानो, आप में से बहुत से इंसान 82 साल के भी होंगे, 83 साल के भी होंगे, कोई 20 साल का भी होगा, कोई 25 साल के भी होंगे। बताओ कि 25 साल के अंदर कितने मरतबा रमजान का महीना आपने पाया? आपने कितने मरतबा रमजान के महीनों को पाया? आपको एग्जाम लिया गया, आपको एक कैलकुलेटर रखने के